شادی کے بعد میرا 15 سالہ دیور گود بٹھائی کی رسم میں میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے چپکے سے مجھے کچھ ویڈیو دکھائی، بولا مجھے 1,00,000 روپے چاہیے۔ میں نے اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے اسے پیسے پکڑا دیے۔ اگلے دن میں نے اس سے وہ تصویریں مانگی تو کہنے لگا رات کو آپ میرے کمرے میں 5,00,000 لے کر آنا، تصویریں لے جانا۔ میں اپنا زیور بیچ کر ایک رات کو چپکے سے دیور کے کمرے میں چلی گئی اور پیسے پکڑاتے ہوئے تصویریں مانگی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے کہا کہ مجھے پیسے نہیں بلکہ آج رات آپ سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ اجنبی یعنی کہ غیر محرم عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے بچو۔ تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ حکم دیور کے لیے بھی ہے؟ یعنی وہ تو گھر کا فرد ہی ہوتا ہے لیکن نامحرم بھی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی دیور کا اپنی بھابھی کے پاس خلوت میں جانا موت کی طرح خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ ایک 15 سالہ دیور نے کیسے میری زندگی جہنم بنا دی، آپ پڑھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ کہانی کو پورا پڑھ کر بتائیے گا کہ جو میں نے کیا کیا وہ ٹھیک تھا۔ میری شادی میرے ماموں زاد سے ہوئی تھی اور میں اس شادی پر بہت خوش بھی تھی۔ فاخر مجھے شروع سے ہی بہت پسند تھے۔ رخصتی کے بعد جب میں سسرال پہنچی تو مجھے فاخر کی ہمراہی میں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ فاخر کی 2 بہنیں تھیں اور وہ دونوں ہی شادی شدہ تھیں۔ سب سے چھوٹا بھائی بس 10-11 برس کا ہی تھا۔ سب نے ہی مجھے مٹھائی کھلائی اور اس کے بعد رسمیں شروع کر دی۔ پہلے شیشہ ہمارے درمیان میں رکھا گیا۔ میں نے جان بوجھ کر ہی شیشے سے فاخر کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میں دلہن تھی، زیادہ شرمیلی قسم کی تو نہ تھی، لیکن پھر بھی میں نے قصداً فاخر کی طرف نہیں دیکھا، حالانکہ اندر سے میرا دل انہیں دیکھنے کے لیے بےتاب سا تھا، کیونکہ شادی ہال میں مردوں اور عورتوں کو الگ الگ رکھا گیا تھا اور رخصتی کے بعد ہی مجھے فاخر کے ساتھ رخصت کیا گیا تھا۔ خواتین میں کوئی مرد نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ دلہا بھی نہیں۔ ہمارے خاندان میں پردے کی پابندی کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، گو کہ شرعی پردہ نہیں کروایا جاتا تھا، لیکن برقع نقاب پہنے بنا عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی، اور فاخر خود ان باتوں پر سختی سے اپنی بہنوں کو عمل کرواتے رہے تھے۔ پھر انگوٹھی ڈھونڈنے کی رسم میں جب دودھ ملے پانی میں ہم نے انگوٹھی ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو انگوٹھی مجھے نہیں مل رہی تھی، نہ فاخر کو۔ جب اچانک سے اسی پانی میں میرے چھوٹے دیور نے ہاتھ ڈالا اور انگوٹھی پکڑ کر باہر نکال دی۔ سبھی اسے ڈانٹنے لگے کہ تم نے کیوں انگوٹھی پکڑی ہے، شہلا کو پکڑنے دیتے۔ وہ ہنس کر کہنے لگا ایک ہی بات ہے، میں پکڑوں یا میری پیاری بھابھی، فرق کیا ہے؟ میں تو اپنی پیاری بھابھی کا ہی رازداں بن کر رہوں گا۔ اس نے انگوٹھی مجھے تھما دی۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تو میں اپنے چھوٹے دیور کو اپنی سہیلی بنا لوں گی۔ میں نے یہ بات بڑی اپنائیت دکھاتے ہوئے کہی تھی، حالانکہ میرا اس بات سے کوئی خاص مقصد نہ تھا۔ پھر وہ چھوٹا بچہ ہی تو تھا، 15-16 سال کا ہوگا۔ میں نے انگوٹھی پہن لی تو وہ بڑے بے تکلفی سے میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا بھابھی جی گود بھرائی کی رسم کو پورا کریں اور اپنا پرس خالی کریں۔ میرے پرس میں اس وقت 1,00,000 کے قریب تو میری سلامی ہی موجود تھی۔ میں نے پرس کھول کر ڈھونڈ کر اسے 100 کا نوٹ دے دیا۔ سب کا کہا گونجا تھا۔ میں نے کہا اس سے زیادہ پیسے نہیں ملیں گے۔ وہ کہنے لگا اگر میں چاہوں تو سارا پرس آپ سے لے سکتا ہوں اور آپ مجھے دیں گی بھی۔ میں نے کہا منہ دھو کے رکھو۔ اسی وقت فاخر کو سب کزن میرے پاس سے اٹھا کر باہر لے کر کہنے لگے آؤ ان دیور بھابھی کو لڑنے دو، دلہا میاں تم ہمارے ساتھ باہر آؤ، تمہیں کچھ راز کی باتیں بتا دیں کہ بیوی کو کنٹرول کرنے کے کیا کیا اصول ہیں۔ میری نندوں کے بچے بھی نیند سے بے حال ہونے لگے اور ساس بھی تھکن سے چور تھی۔ پھر گھر بھی مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ میری ساس سونے کی جگہ اور بستروں کا انتظام کرنے لگی۔ میرے پاس اس وقت میرا چھوٹا دیور جازم ہی بیٹھا تھا، باقی سب اپنے کاموں میں ادھر ادھر جا چکے تھے۔ مجھ سے کہنے لگا 10,000 دے دیں، فائدے میں رہیں گی، ورنہ سارے پیسے میرے حوالے کرنے پڑیں گے۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں ہی لیا تھا۔ میں نے کہا 2,000 سے اوپر ایک پائی نہیں دوں گی۔ کہنے لگا آخری بار سوچ لیں۔ میں نے کہا میں بھی اپنی زبان کی پکی ہوں۔ کہنے لگا اچھا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اسے آن کر کے موبائل میرے سامنے کر دیا۔ وہاں چلنے والی ویڈیو دیکھ کر میری رنگت پل میں اڑی تھی۔ میں نے بے یقینی سے جازم کی طرف دیکھا جو شیطانی ہنسی ہنس رہا تھا، اور میرا یہ حال تھا کہ اوپر کا سانس اوپر ہی اٹک چکا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے میں نے اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے جھپٹنا چاہا تو اس نے فوراً سے پیچھے کر لیا۔ کہنے لگا نہ بھابھی جی ایسے کیسے،
یہ ویڈیو میں نے بڑی مشکل سے حاصل کی ہے، خاص طور پر آپ کو شادی کے اس اہم موقع پر دکھانے کے لیے۔ کیسی لگی آپ کو؟ اب تو میری یہ حالت تھی کہ دلہن بنی میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ میں اس 10-12 سالہ بچے کو بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی، جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے 10-12 سال کا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ سب تمہارے پاس؟ میری بات سن کر ہنستے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، مجھے آپ کا پورا پرس چاہیے، ورنہ یہ ویڈیو میں بھائی کے نمبر پر بھیج دوں گا۔ اس کی بات نے میری جان ہی تو نکال دی تھی۔ میں نے کہا، نہیں جازم، ایسا غضب مت کرنا۔ میں نے اسے وہ پرس پکڑا دیا۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے ہاتھوں میں پکڑے ٹشو سے اپنے چہرے پر بار بار آنے والے پسینے کو پونچھا تھا۔ حالانکہ جنوری کی جما دینے والی سردی والی رات تھی، لیکن میرے اندر تو گویا ایسی بے چینی تھی کہ میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ میرے ہاتھ گھبراہٹ کے مارے کپکپا رہے تھے۔ میری عقل اس بات پر حیران تھی کہ کم عمری میں اس کے دماغ میں اتنا سب کچھ تھا۔ ہم سب رشتہ دار ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ جازم اکثر میرے گھر میں میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ کھیلنے آتا تھا۔ میں نے کبھی اسے بڑا سمجھا ہی نہ تھا۔ ایسی حرکت اس نے کر کے دکھائی تھی کہ میں حیران تھی۔ شہلا اٹھو، تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑاؤں۔ میں اپنی نند کی بات سن کر چونکی تھی، کیونکہ میں اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ آج کی رات کے لیے کیسے کیسے خواب میں نے آنکھوں میں نہیں سجائے تھے۔ فاخر ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ میرا شمار بھی خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ مجھے میرا یہ کزن پسند بھی بہت تھا۔ ہماری جوڑی کو سب لوگ چاند سورج کی جوڑی کہتے تھے۔ میں تو آج کی رات کے حوالے سے بہت کچھ سوچ کر سسرال میں آئی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے یہاں ایک فتنہ پہلے سے تیار ملے گا، جو مجھے بربادی کے ایسے دہانے پر کھڑا کر دے گا جہاں آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہوگی۔ میں اپنی نند کے ہمراہ مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے ہجلہ عروسی تک پہنچی تھی۔ پورا کمرہ گلابوں سے مہک رہا تھا اور میں بے حد نروس اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اب یہ بات بھی نہ تھی کہ مجھے شادی شدہ زندگی کو لے کر کوئی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، میں ایسی شرمیلی لڑکی ہرگز نہ تھی۔ بے شک میں نے ایک باپردہ ماحول میں آنکھ کھولی تھی، لیکن میں شرمیلی اور باحیا قسم کی لڑکی نہ تھی۔ اس وقت میں جس ذہنی انتشار کا شکار تھی، وہ تھی وہ ویڈیو جو جازم کے پاس تھی۔ اتنی سی عمر میں اس نے کیسے وہ ویڈیو بنا لی تھی اور مجھے یوں بلیک میل کر رہا تھا۔ اگر وہ ویڈیو فاخر دیکھ لیتے تو مجھے ابھی کے ابھی کھڑے کے کھڑے طلاق دے دیتے۔ اس لڑکے نے تو مجھے حد درجہ پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شادی کا ہنگامہ ختم ہوتے ہی سب سے پہلے میں اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرواؤں گی تاکہ میری زندگی آسان ہو سکے۔ میرے کمرے کا دروازہ بند ہوا تو میں اپنی سوچوں کے تسلسل سے باہر آئی۔ مجھے یہ تک احساس نہیں ہوا کہ فاخر کب کمرے میں آئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے پاس بیٹھ گئے، لیکن میرے اندر تو سارے جذبات ماند پڑ چکے تھے۔ انہوں نے مجھے رونمائی میں سونے کے کنگن پہنائے تھے، میری تعریف بھی کرنے لگے، اپنے جذبات کا اظہار بھی، وہ سب باتیں جو میں سننا چاہتی تھی۔ لیکن میرا دل و دماغ اس وقت اس ویڈیو میں اٹکا ہوا تھا، اسی لیے اس طریقے سے فاخر کو جواب نہیں دے پا رہی تھی جیسا کہ میں سوچ کر آئی تھی۔ فاخر مجھ سے بات چیت کر ہی رہے تھے جب ان کے موبائل پر واٹس ایپ میسج کی ٹیون بجی۔ فاخر نے سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا موبائل، انہوں نے وہ اٹھایا اور آن کر کے مسکرانے لگے۔ کہنے لگے، ایک تو اس جازم کو اس وقت بھی چین نہیں ہے، اب نہ جانے کون سی ویڈیو اس وقت بھیج دی ہے۔ جازم نے کوئی ویڈیو بھیجی ہے؟ یہ سن کر میرا تو دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے بے اختیار ان کا موبائل ان سے چھین لیا۔ میری اس حرکت پر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ یہ ایک غیر اخلاقی سی حرکت تھی جو بے ساختہ مجھ سے ہوئی تھی، لیکن میرے اندر جو خوف طاری تھا میں اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ کہنے لگے، شہلا، یہ کیا حرکت ہے؟ میں ایک دم ہی خفت میں مبتلا ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے جلدی سے وہ ویڈیو بنا دیکھے ڈیلیٹ کی اور موبائل آف کر دیا۔ میں نے کہا، فاخر، یہ میرا وقت ہے، اسی لیے آپ فون آن نہیں کریں گے۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے، ٹھیک ہے، نہیں کرتا۔ میرے ہاتھ سے انہوں نے موبائل لیا اور واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ لیکن میں اب ہر وقت تو فاخر کے موبائل میں آنے والے میسیجز تو نہیں پڑھ سکتی تھی۔ صبح ناشتے کے دوران جازم کی نظریں مجھی پر جمی ہوئی تھیں۔ چائے پیتے ہوئے کہنے لگا، فاخر بھائی، آپ نے ویڈیو دیکھی تھی؟ یہ سن کر میں اچنبھے میں آ گئی۔ وہ مجھے بھی کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے نہ تو ٹھیک سے ناشتہ کیا گیا، نہ ہی میں کسی سے ٹھیک سے بات کر پا رہی تھی۔ فاخر کہنے لگے، ہاں، وہ رات کو میرے سر میں درد تھا، اسی لیے نہیں دیکھ پایا۔ فاخر نے بہانہ کیا تھا۔ شادی کا ہنگامہ بھی ختم ہو گیا تھا۔
مجھے اب جلد از جلد جازم کے موبائل سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروانی تھی تاکہ میری زندگی آسان ہو سکے۔ اسی لیے میں اس کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا تم نے مجھ سے پیسے لے لیے ہیں، اب وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا اتنی بھی جلدی کیا ہے آپ کو، کر دوں گا ڈیلیٹ، اتنی بھی کیا جلدی ہے، آپ کی ویڈیو میرے پاس امانت ہے، میں اسے سنبھال کر رکھوں گا۔ میں نے کہا تم اسے ڈیلیٹ کرو۔ میرے اصرار پر وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا اگر آپ نے ضد کرنے کی کوشش کی تو میں سارے خاندان والوں کو وہ ویڈیو بھیج دوں گا، جائیں میرے کمرے سے باہر۔ اس لڑکے کے ہاتھ میں میری ایسی کمزوری آ چکی تھی کہ میں اس چھٹانک بھر کے لڑکے کے سامنے بے بس ہوئی پڑی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ جب وہ اسکول جاتا تو میں پیچھے سے اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگتی کہ شاید وہ کہیں اپنا موبائل چھپا کر گیا ہو جو میرے ہاتھ لگ جائے اور میں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں۔ لیکن وہ اتنا سا لڑکا اس قدر تیز ترار اور ہوشیار تھا کہ نہ جانے کہاں موبائل چھپا کر جاتا تھا۔ میری شادی کو 3 ماہ گزر گئے تھے اور جب سے میری شادی ہوئی تھی میری جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ میرے ماضی کی غلطیاں میرے سامنے کسی کالے ناگ کی طرح سے منڈلاتی ہوئی مجھے نظر آ رہی تھیں۔ کبھی کبھی بیجا قسم کی سختیاں اور پابندیاں انسان کو اپنے ماحول سے باغی کر دیتی ہیں، یا پھر لڑکپن میں ماں باپ کی حد درجہ روک ٹوک انسان کو اتنا چڑچڑا سا بنا دیتی ہے کہ ان کی صحیح بات بھی ہمیں بری لگتی ہے، ہم صرف اسے منفی طور پر ہی سوچتے ہیں۔ میرا شمار بھی ایسی ہی لڑکیوں میں ہوتا تھا اور میں نے چپکے سے اپنے ماحول سے بغاوت کی تھی، یوں کہ کسی کو کان و کان خبر تک نہ ہوئی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جسے میں بچہ سمجھ کر اگنور کرتی رہی وہ میرے لیے کتنا بڑا فتنہ بن جائے گا۔ میں آج کل جازم کی کسی ایسی بات کی تلاش میں تھی جو اس کی کمزوری ہو اور میرے ہاتھ لگ جائے تاکہ میں اسے ڈرا دھمکا کر اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کروا سکوں۔ مجھے حیرت اس بچے کی حرکت پر تھی کہ کیسے دماغ چلتا تھا اس کا موبائل اور اس کے سسٹمز میں۔ کئی بار تو میں نے فاخر کو بھی جازم سے موبائل کے سسٹم کے بارے میں پوچھتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک بار میں اس کے کمرے میں اسے کھانے کے لیے بلانے گئی تو وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے سگریٹ چھپا لی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ اتنی سی عمر میں کس قسم کی حرکتیں کرنے لگا ہے۔ مجھے یہ بھی کچھ اطمینان ہوا کہ وہ مجھ سے کچھ ڈر گیا ہے، شاید میں اس پر حاوی ہونے کی کوشش کروں تو وہ میری ویڈیو ڈیلیٹ کر دے۔ میں نے کہا تم سگریٹ پی رہے ہو؟ جب میں اس کے پاس آئی تو وہ اپنے موبائل پر غیر اخلاقی قسم کی ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ششدر سی رہ گئی۔ اتنی سی عمر میں وہ کس قسم کی کمپنی میں بیٹھنے لگا تھا؟ میں نے کہا کہ بتاؤں سب کو کہ تم کیا کرنے لگے ہو؟ بجائے مجھ سے ڈرنے کے وہ مجھے کہنے لگا جاؤ شوق سے بتاؤ، میرا کیا ہے، مجھے بس 2 تھپڑ ہی پڑیں گے، لیکن جو میں تمہارے بارے میں بتاؤں گا اس سے تو میرا بھائی تمہیں دھکے دے کر باہر نکال دے گا۔ اس کی ایک دھمکی میری ساری دھمکیوں پر بھاری تھی۔ میں نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری شکایت کسی کو نہیں لگاتی، لیکن خدارا تم وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا نہیں، ابھی تو میں نے اپنے اور بھی بہت سے کام نکلوانے ہیں، اس کے بعد سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں زچ سی ہو کر اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ جازم 13-14 سال کی عمر میں ہی عجیب سا لگنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی گھٹیا مرد جیسی تیزی آنے لگی تھی۔ میری شادی کو 2 سال بیت گئے تھے۔ ان 2 سالوں میں وہ وقتاً فوقتاً مجھ سے کئی بار پیسے لے چکا تھا، لیکن جو آج کل میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی وہ مجھے بے چین سا کرنے لگا تھا۔ وہ مجھے بڑی بے باک سی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ میں اکثر کچن میں کام کرتے ہوئے اپنا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ دیتی تھی، کیونکہ گھر میں میرے اور میری ساس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا تھا، اور جازم کو تو سب چھوٹا بچہ ہی سمجھتے تھے۔ ایک بار میں کچن میں برتن دھو رہی تھی جب وہ شاید پانی پینے کی غرض سے کچن میں آیا۔ میں نے پہلے بھی کبھی اس کی موجودگی میں دوپٹے کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے 10-15 سالہ لڑکوں کو بچہ سمجھ کر دوپٹے کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن جس سوشل میڈیا کی عادی آج کل کی نسل ہو چکی ہے تو 14-15 سال کے بچے اور مرد میں شاید زیادہ فرق نہیں رہا۔ وہ فریج میں سے پانی نکال کر پینے لگا۔ میں اپنے دھیان میں برتن دھو رہی تھی جب مجھے ایک عجیب سی الجھن سی محسوس ہوئی۔ میں نے دائیں جانب دیکھا تو وہ مجھے بڑے غور سے سر سے پیروں تک دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار میں جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ میں نے فوراً سے دوپٹہ خود پر لپیٹا تھا۔ وہ بھی کچھ گڑبڑا سا گیا تھا۔ پھر فوراً سے گلاس وہیں شیلف پر رکھ کر کچن سے باہر نکل گیا۔ ایک بار میری ساس کچھ بیمار سی ہو گئی
उन्हें बुखार था। वैसे तो बाजार से सौदा सलफ वही लाती थी, लेकिन आज मुझे करीबी मार्केट तक जाना पड़ा। मैं बुर्के नकाब में बाहर चली गई। मैं सब्जी खरीद रही थी जब कोई मेरे पास आकर खड़ा हो गया। सब्जी वाले के पास बहुत रश था, इसीलिए ग्राहकों को जल्दी नहीं निपटा पा रहा था। मैं भी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी जब मेरे पास एक नौजवान आकर खड़ा हुआ और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो एकदम डर सी गई कि ऐसी जुर्रत किसने की। जब मैंने बेसाख्ता अपने बराबर खड़े नौजवान को देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो वही था जिसकी वजह से मैं आज तक उस जाजिम के बच्चे से ब्लैकमेल हो रही थी। मैंने तनफ्फुर से उसे देखा और अपना हाथ उसकी गिरफ्त से पीछे किया। वो मुझे नकाब में भी पहचान चुका था। बड़ी कमीनगी सी हंसी हंसते हुए बोला, तुम्हारा हुस्न तो शादी के बाद और भी खिल गया है। मैंने अपनी छत से तुम्हें तुम्हारी छत पर धुले हुए कपड़े फैलाते देखा था। उफ, मत पूछो। मुझे तो वो वक्त याद आ गया जब हम दोनों के बीच मेरा दिल यूं था कि बेलगाम घोड़े की मानंद भाग रहा हो। मैंने धीरे से कहा, बकवास बंद करो वरना यहाँ तमाशा बना दूंगी। उसे धीमी आवाज में धमकी देकर मैंने जल्दी से सब्जी ली और घर की तरफ बढ़ गई। मुझे अपने माजी की हर गलती याद आने लगी। हमारा पूरा खानदान एक ही मोहल्ले में रहता था। बचपन से 11 साल की उम्र तक हम सब कजन्स गलियों में एक साथ खेल कूद कर ही बड़े हुए थे। मोहल्ले के और भी बच्चे हमारे साथ खेल में शामिल हो जाते थे, लेकिन जैसे ही मैंने 12 साल की उम्र में कदम रखा, अम्मी ने मुझे बड़ा सा दुपट्टा थमा दिया। कहने लगी, अब तुम दुपट्टा लिया करो। मुझे तो वो दुपट्टा देखकर कोफ्त सी होती थी। ये पहली पाबंदी थी जो मुझ पर 11 साल की उम्र में लगी थी, या यूं समझें कि मुझे ये सब बातें पाबंदियां लग रही थी। हम कम उम्री में अपने वालिदैन की ठीक बातों को भी गलत और खुद पर जबर समझते हैं, हालांकि वो जो कुछ भी हमें कह रहे होते हैं वो हमारे लिए बेहतर ही होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कुछ मनफी सोच रखती थी। दुपट्टा तो मैंने लेना शुरू कर दिया। अगली पाबंदी मुझे किसी तौर मंजूर ना थी। अम्मी ने मेरे बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, इसीलिए बाहर खेलने नहीं जाओगी। मैंने कहा कि ये क्या बात हुई, मेरी सारी सहेलियां तो अभी तक गली में लड़कों के साथ खेलती हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ की घूरी मुझ पर तेज हुई। कहने लगी, कह जो दिया कि अब तुम बाहर नहीं खेलोगी, ज्यादा सवाल किए तो कान खींच लूंगी तुम्हारे, और अपने अब्बा और भाइयों के सामने सर पर दुपट्टा लिया करो, छोटी नहीं हो तुम। बस उसके बाद से तो मैं हर बात पर यही सुनती थी, ऐसे ना चलो, यूं ना बैठो, ऐसे ऊंचा ऊंचा मत हंसा करो, तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो। पता नहीं मैं किस मुसीबत में फंस गई थी। मेरी माँ को हर बात पर एतराज था, या शायद मैं बेनियाज किस्म की लड़की थी। मुझे वाकई दुपट्टा लेने का ढंग ना था। आहिस्ता आहिस्ता अम्मी ने मुझे घर के काम भी सिखाने शुरू कर दिए। जाजिम की दोस्ती मेरे छोटे भाई उमर से थी। वो अक्सर हमारे घर खेलने आ जाता था। जब मेरी उम्र 17 साल हुई तो मैं उस वक्त 10वीं जमात में थी। हम लड़कियों की बातें बदल चुकी थीं। हमें अपनी मुखालिफ जिन्स में दिलचस्पी होने लगी थी। उस वक्त ही टच मोबाइल नया नया चला था। मेरी चंद दोस्तों के पास था और वो छुपा कर स्कूल लेकर आती थी। उन्हीं से मैंने मोबाइल इस्तेमाल करना सीखा था। मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ अपनी माँ से पड़ा था जब मैंने टच मोबाइल लेने की जिद की थी कि मेरी सब दोस्तों के पास है, मुझे भी खरीदना है। अम्मी ने कहा, हमारे घर की बच्चियां ये सब खराफात इस्तेमाल नहीं करती, और खबरदार जो तुमने दोबारा सोचा भी तो। मुझे लगा मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है जो मुझे इन सब चीजों से रोकती टोकती है। मैंने अपने गल्लक में काफी सालों से पैसे जमा किए हुए थे। एक बार मैं स्कूल के लिए निकली, लेकिन अपनी सहेली के घर चली गई। उनके घर का माहौल काफी आजाद ख्याल था और मैं उसे बड़ी रश्क भरी नजरों से देखती थी कि वो कितनी खुशनसीब है। बहरहाल मैं उसके साथ अपने घर के करीबी मोबाइल मार्केट चली गई। वहां पहली बार मेरी फरहान से मुलाकात हुई। वो मुझसे 2 साल ही बड़ा होगा। उसके भाई की मोबाइल शॉप थी। इजी लोड और सिम वगैरह भी वो देते थे। मैंने उससे मोबाइल मांगा, लेकिन सबसे सस्ता मोबाइल भी मेरी जमा पूंजी से ज्यादा महंगा था। मुझे यूं मायूस देखकर फरहान ने मुझे कुछ यूज्ड मोबाइल दिखाने शुरू किए, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे क्योंकि मुझे इतने सिस्टम का पता भी नहीं था। फरहान ने मुझे एक मोबाइल दिया। कहने लगा, आप घर ले जाएं, पसंद ना आए तो कल वापस कर जाइएगा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई कि वो मुझे बिना पैसों के मोबाइल घर ले जाने के लिए कैसे दे सकता है। मेरी दोस्त ने भी मुझे यही मशवरा दिया। मैं वो मोबाइल घर ले आई, लेकिन उसका सिस्टम मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। अगले रोज जब दोपहर में अम्मी सो रही थी
میں نے عمر اور جازم کو ساتھ لیا، 2 ٹافیوں کی لالچ دی اور فرحان کی دکان پر لے گئی۔ اس نے مجھے ایک اچھا موبائل اتنے ہی پیسوں میں دے دیا جتنے میرے پاس تھے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ میں روز اگر کچھ دیر اس کی دکان پر آ جاؤں تو وہ مجھے سسٹم سمجھا دے گا۔ میں تو یہ سن کر خوش ہو گئی۔ میں روز دونوں بچوں کو ساتھ لیتی اور فرحان کی دکان پر پہنچ جاتی۔ وہ سارے گاہک نمٹا کر دکان کا آدھا شٹر بند کر دیتا اور میری کرسی کے بالکل ساتھ اپنی کرسی رکھ کر مجھے سسٹم سمجھانے لگتا۔ میں بڑی خوشی خوشی وہ سمجھنے لگی۔ عمر اور جازم کو میں ٹافیاں دلوا کر وہیں دکان کے اندر بٹھا دیتی تھی۔ ایک دن فرحان مجھ سے کہنے لگا کہ اگر نقاب ہٹا دو تو وہ مجھے سیلفی لینا بھی سکھا دے گا اور فلٹر بدل کر تصویر کھینچنا بھی۔ پہلے تو میں گھبرائی، اب تک وہ مجھے اپنا بہت بڑا ہمدرد لگ رہا تھا، جس نے مجھے موبائل بھی سستا دے دیا تھا اور مفت میں سکھا بھی رہا تھا۔ میں نے نقاب ہٹایا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ میں بے حد خوبصورت تھی۔ اس نے مجھے جب سیلفی لینی سکھائی تو میں بے حد خوش تھی۔ اب تو میں اس سے بے تکلف سی ہو گئی تھی، بلا جھجک اس سے بیلنس بھی مفت میں ڈلوا لیتی تھی۔ ایک بار جب میں اس کی دکان پر گئی تو کہنے لگا کہ اس کے پاس ایک ڈیجیٹل کیمرہ آیا ہے، لیکن وہ دکان کے اوپر بنے اسٹور روم میں ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ اوپر چلوں تو وہ مجھے کیمرے کا ریزلٹ بھی دکھا دے گا اور جو مجھے پسند آئے گا مجھے مفت میں دے دے گا۔ میں خوش ہو گئی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کوئی بھی غیر محرم مفت میں عنایتیں نہیں کرتا۔ میں نے موبائل جازم کو پکڑا دیا۔ فرحان نے اس بار دکان کا شٹر پورا بند کر دیا تھا۔ عمر اور جازم کو میں نے دکان کے نیچے ہی بٹھا دیا اور خود فرحان کے ساتھ اوپر چلی گئی۔ میرا بھائی عمر کچھ بے وقوف سا تھا، لیکن جازم ہوشیار تھا۔ فرحان نے مجھے اوپر لے جاتے ہی میرے ساتھ نازیبا سی حرکتیں شروع کر دی۔ میں اس سے اپنا آپ چھڑوانے لگی، لیکن وہ مجھ پر حاوی ہونے لگا تھا۔ میرے ہاتھ میں ایک موبائل سیٹ لگ گیا، میں نے وہی اس کے سر پر مارنا شروع کر دیا۔ وہ جیسے ہی پیچھے ہٹا تو میں نیچے اتر گئی، جلدی سے دکان کا شٹر اوپر کیا اور عمر اور جازم کو گھر لے آئی۔ میں نے توبہ کر لی تھی کہ آئندہ کبھی باہر نہیں جاؤں گی۔ میں نے جب جازم سے موبائل کا پوچھا تو کہنے لگا کہ وہ میں جلدی میں دکان پر ہی چھوڑ آیا۔ اس وقت وہ 7-8 سال کا تھا۔ میں نے اس کی بات پر بھروسہ کر لیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ موبائل اس نے اپنے پاس چھپا لیا تھا اور اس میں وہ میری مووی بنا چکا تھا، کیونکہ اس کا دماغ شروع میں ہی ان چیزوں میں تیز تھا۔ اس بار جازم نے مجھ سے 5 لاکھ مانگے تھے کہ اس کے بعد وہ میری ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دے گا۔ میں نے اپنا سارا زیور بیچ کر اسے پیسے دینے آدھی رات کو اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس وقت بھی ایک غیر اخلاقی فلم دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا، یہ پیسے پکڑو اور موبائل سے ویڈیو ڈیلیٹ کرو۔ اس نے موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ پیسے اس نے مجھ سے لے کر الماری میں رکھے اور میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور جو خواہش اس نے مجھ سے کی وہ سن کر میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور اسے دھکا دے کر میں نے وہ موبائل پکڑا اور کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دروازہ بند کر کے لاک کیا۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ میں نے وہ موبائل واش روم میں جا کر پانی کی بالٹی میں ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ موبائل خراب ہو چکا تھا۔ میں نے وضو کیا اور روتے ہوئے شکرانے کے نفل ادا کیے کہ اللہ نے میری عزت رکھ لی۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ دیور آگ ہوتا ہے، چاہے جس بھی عمر میں ہو، غیر محرم سے دور ہی رہنا چاہیے۔